بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران اچانک اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنی کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ یہ حدیث کے راویوں کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں۔ راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بے قرار ہو کر ستون زار و قطار رونے لگا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش سے پھٹ جائے، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام نمازیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی اس گریہ زاری کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور ستون کو تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ اس پر رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ پہلے یہ اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھے پھر سے اس باغ میں تیری جگہ پر پہنچا دوں جہاں تو پہلے تھا، تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور پھلتا پھولتا رہے۔ لیکن اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ جنت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، تاکہ جنت میں اللہ کے ولی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا یہی ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں، تاکہ اللہ کے ولی میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیری اس آرزو کو منظور کر لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، دیکھو، اس نے دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی کو ٹھکرا کر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو اختیار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔